تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی۔ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی، اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ فلسطین کی سرزمین کا دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل و دماغ میں ایک خاص مقام ہے۔ ہر مسلمان اس کے تقدس اور عقائد کے لحاظ کے لیے ہر قسم کی جانی و مالی، خاندانی، حتیٰ کہ اہل و عیال کی قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہے، اس لیے کہ فلسطین کی سرزمین انبیاء کا مسکن ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی ازواج محترمات فلسطین میں مدفن ہیں۔ قبل مسیح میں شہنشاہ فارس سائرس دوم نے فلسطین کو فتح کیا، یہودیوں کو واپس آنے اور ہیکل سلیمانی از سر نو تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت صرف 42,000 یہودی واپس آئے اور اکثریت نے بیبیلون میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے فلسطین کو فتح کیا۔ 300 قبل مسیح میں نبطیوں نے فلسطین پر تسلط جمایا۔ 63 قبل مسیح میں رومیوں نے فلسطین فتح کیا۔ اس دوران یہودیوں نے 2 دفعہ بغاوت کی مگر رومیوں نے اسے کچل دیا۔ 614 عیسوی ایران کے بادشاہ خسرو دوم نے یشرولم کو فتح کیا، وہاں کے باشندوں کا قتل عام کیا، گرجا گھروں کو مسمار کیا۔ مسلمانوں نے عیسائی بت پرستوں کی فتح کو ناپسند کیا۔ 627 عیسوی میں رومیوں نے دوبارہ فلسطین پر تسلط جما لیا۔ اس کے بعد 639 عیسوی میں مسلمانوں نے حضرت عمر کی خلافت کے دوران فلسطین کو فتح کیا اور 1917 عیسوی تک فلسطین پر حکومت کی۔ اس دوران 2 دفعہ عیسائیوں نے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ فلسطین کے باشندوں نے اسلام کی تعلیمات کو بہتر جانتے ہوئے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا۔ سابقہ مذہب پر قائم رہنے والوں کو برابر کے حقوق دیے جو تاریخی طور پر ثابت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کی لکھی ہوئی دستاویز اب بھی ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ فلسطین عربوں کا وطن ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں نے فلسطین پر تاریخی حق کا صہیونی نظریہ بعد میں ایجاد کیا، جس میں وہ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ ہماری ہے، اس کے نیچے ہیکل سلیمانی ہے، ہم نے مسجد کو مسمار کر کے اس جگہ نئے سرے سے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے۔ صہیونیوں نے دیوار براق کو دیوار گریہ کہہ ڈالا اور اس کے پاس عبادت کرنے لگے۔ اس طرح وہ یورپ میں اپنے جرائم پر پردہ ڈالنا چاہتے تھے۔ گزشتہ دنوں ہم ایک مضمون میں یہودیوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے یورپ سے نکالنے جانے کی 1500 سال کی داستان بیان کر چکے ہیں، وگرنہ فلسطین پر یہودیوں کے اس قسم کی تاریخی حق کی کوئی بنیاد نہیں۔ دور حاضر کے صہیونیوں سے فلسطین کا کوئی تعلق اور مناسبت نہیں اور نہ ہی قدیم یہودیوں سے کوئی واسطہ ہے۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی، مگر 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے ان کو شکست فاش دی، فلسطین کے باشندوں سے صلح رحمی کی۔ جب جنگ عظیم میں شکست کے بعد 1923 عیسوی میں 3 براعظموں پر پھیلی خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کیے گئے تو فلسطین برطانیہ کے حصے میں آیا۔ اعلان بلفور کے تحت برطانیہ نے 1917 عیسوی میں صہیونیوں کو فلسطین میں ریاست قائم کرنے کا وعدہ کیا، جس کی توثیق 1922 عیسوی میں عیسائیوں کی لیگ آف نیشن نے کی۔ ساری دنیا سے یہودی فلسطین میں تفتیشناک حد تک آباد ہونا شروع ہوئے۔ یہودیوں نے دہشت گردی سے مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا۔ ان ظالمانہ حرکات پر مسلمانوں نے البراق الانتفاضہ نے زور پکڑا۔ اس کو برطانوی حکومت نے روکنے کے لیے ظلم و تشدد کا حربہ استعمال کیا۔ جب فلسطینی مسلمان قابو نہیں آئے تو برطانیہ کے کولونیل سیکرٹری نے شاہ کمیشن کے نام سے 1929 میں ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کے بعد برطانوی حکومت کی تجویز پر نیشن کونسل آف دی لیگ 1930 کو منظوری دی۔
ایک اعلیٰ پایہ کی بین الاقوامی غیر جانبدار ثالثی کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے مسجد اقصیٰ اور دیوار براق کو مسلمانوں کی ملکیت تسلیم کیا اور یہودیوں کو اس سے الگ کر دیا۔ برطانیہ اور امریکہ نے مسلمانوں کے وطن فلسطین کو تقسیم کیا۔ مسلمانوں کی 70% آبادی اور 92 ملکیت کو صرف 47 دیا۔ صہیونیوں کو، جن کی آبادی 30% اور صرف 8% رقبہ پر قابض تھے، کو 53 رقبے کا مالک بنا دیا۔ اس کے بعد فلسطینیوں کے علاقے خالی کر کے یہودی دہشت گردوں کو بسا دیا۔ اس دوران میں بے گناہ اور معصوم فلسطینیوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام کیا گیا۔ دیر یاسین اور ابن زیتون کے علاقے بالخصوص اور فلسطین کے دوسرے دیہاتی علاقوں میں بالعموم صہیونیوں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی اور تاریخ انسانی کا شرمناک ظلم و جبر روا رکھا کہ جس کے بیان کرنے کے لیے ابھی تک لغت میں الفاظ بھی موجود نہیں۔ لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا۔ فلسطینیوں کو فلسطین سے طاقت کے زور پر نکال کر گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے ظلم و ستم کی چکی چلائی ہوئی ہے۔ اب تازہ جنگ میں بمباری اور میزائل حملوں میں غزہ کی 80% عمارتیں زمیں بوس کر دی گئی۔ 50,000 فلسطینیوں کو ہلاک اور زخمی کیا گیا۔ اس میں غالب تعداد معصوم بچوں اور عورتوں کی ہے۔ فلسطینیوں کی اس نسل کشی پر دنیا کے انصاف پسند عوام اسرائیل کے خلاف ہو گئے ہیں۔ قرآن و حدیث اور اوپر بیان کردہ تاریخ کے مطابق فلسطین کبھی بھی صہیونیوں کا وطن نہیں رہا ہے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ صہیونی باہر سے آ کر مالک بن بیٹھے ہیں۔ صہیونی مسجد اقصیٰ اور دیوار براق جو مسلمانوں کی ہیں، جسے جعل سازی سے صہیونیوں نے ہیکل سلیمانی اور دیوار گریا کہنا شروع کر دیا ہے، جو سراسر غلط اور دھوکہ بازی ہے۔